السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباس انصاری پوچھتے ہیں کہ میں عمان سے ہوں، میں قرآن شریف عربی میں پڑھتا ہوں تو بہت غلطی ہوتی ہے، اس لیے میں ہندی میں پڑھتا ہوں، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ بہت اہم سوال ہے کہ عربی کے علاوہ ہندی میں یا انگلش میں قرآن کو پڑھنا یہ کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں اس مسئلے کو ہم آپ کے سامنے کلیئر کریں گے۔ قرآن مقدس کی جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے، عربی زبان میں قرآن مقدس نازل ہوئی ہے، اس لیے قرآن مقدس کو عربی زبان میں ہی پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ عربی زبان کے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ کسی اور زبان سے، لینگویج سے وہ الفاظ ادا ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مقدس میں لفظ ضاد ہے، وَلَضَّالِّينَ میں دو ضاد آتا ہے، وہ ضاد ہے۔ اسی طرح قرآن میں ظا ہے، اسے طا اور ظا جو آتا ہے نا وہ۔ اسی طرح قرآن میں زا ہے، اور اسی طرح قرآن میں رال ہے، دال اور رال۔ اب ضاد، ظا، رال اور زا، ان چاروں حرف کو ادا کرنے کے لیے ہندی میں صرف اور صرف جا ہے نا، وہ جو اس طرح جا بنا رہتا ہے، بس وہی ایک لفظ ہے۔ اب اگر وہ اس طرح بنا ہوا ہے تو ہم کیسے جانیں گے کہ یہ ضاد کی جگہ پہ بنا ہوا ہے، یا رال کی جگہ پہ بنا ہوا ہے، یا زا کی جگہ پہ بنا ہوا ہے، یا ظا کی جگہ پہ بنا ہوا ہے؟ کیسے جانیں گے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ضاد کی جگہ پہ آپ زا پڑھ دیں گے، زا کی جگہ پہ ظا پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا۔ اسی طرح اور میں مثال دے دوں، اگزامپل دے دوں کہ عربی میں طا ہے نا، طا اور ظا، طا، اور ایک لفظ ہے تا، الف با تا۔ تو تا اور تا دونوں کو ادا کرنے کے لیے ہندی میں کیا آتا ہے، وہ اس طرح کا تا بنا رہتا ہے، اسی سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیسے معلوم پڑے گا کہ یہاں پہ طا ہے کہ تا ہے؟ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو صرف اور صرف عربی لینگویج کی ہی خاصیت ہے، اس کو کسی اور زبان میں ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ الفاظ نہ ہندی سے ادا ہو پائیں گے نہ انگلش سے ادا ہو پائیں گے، تو پھر قرآن پاک کو ہندی میں پڑھنا یا انگلش میں پڑھنا یا کسی اور زبان میں پڑھنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں، قرآن مقدس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ جو ہے چاہے ہندی میں پڑھیں، چاہے اردو میں پڑھیں، چاہے انگلش میں پڑھیں، جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں آپ اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو قرآن کے الفاظ ہیں تو قرآن کے الفاظ کو آپ عربی میں ہی پڑھیں گے، ہندی اور انگلش وغیرہ میں پڑھیں گے تو جو الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی اور معنی بالکل چینج ہو جائے گا۔ اب یہ ہمارے لیے بڑے المی کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں اور ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں، خود بھی سیکھیں۔ اور جیسا کہ عباس بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں عربی میں پڑھتا ہوں تو غلطی ہوتی ہے، تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ جب تک کہ الفاظ آپ کے صحیح نہیں ہو جاتے ہیں تو اس وقت تک آپ قرآن مقدس کا ترجمہ آپ پڑھتے رہیں، لیکن کسی کے ساتھ بیٹھ کر آپ کچھ وقت نکال کر عربی میں قرآن پڑھنا سیکھ لیں۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، ہم کو تو چاہیے کہ ہم عربی میں قرآن پڑھیں اور پھر اس کا ترجمہ بھی اچھے سے ہم جانیں، سیکھیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں اور سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سیکھیں
اور ایک صاحب نے بھی پوچھا تھا کہ قرآن مقدس کا ترجمہ ہم کون سی کتاب پڑھیں؟ تو دیکھیں کہ قرآن مقدس کے ترجمے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو مارکیٹ میں آپ کو کنز الایمان ملے گی، جو سید سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کا ترجمہ ہے، جو سب سے بہترین ترجمہ ہے۔ آپ اس کو لے لیجئے اور قرآن مقدس کو اسی میں پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھتے رہیں، تو ہندی اور انگلش میں قرآن پڑھنا یہ درست نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔